نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکینی نہ سال تے مکینی گل حشر دی ہے تیرے لال تے مکینی تیرے لال گل حشر دی ہے تیرے لال مکینی گل حشر دی ہے چلو 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 سارے چلو حضور دی بارگاہ سارے چلو حضور دی بارگاہ فیأتون محمد حضور دی بارگاہ فیقولون یا محمد وانت رسول اللہ وخاتم الانبیاء لقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الا ترى ما نحن فيه حضور دی بارگاہ جا کے کر کے سویا تسی اللہ دے رسول ہو تسی آخری ہو تسی آخری ہو اور اللہ نے تواڈے صدقے تواڈے اگلیاں دے بھی گناہ معاف کر چھڑنے تواڈے صدقے تواڈے پچھلیاں دے زمب دی نسبت بے ایمان مولا نے میرے مصطفیٰ کو لکھی کہ اللہ حضرت نے ترجمہ کیتا سونے تیرے صدقے پہلیاں دے بھی گناہ معاف تیرے صدقے تیرے تو پچھلیاں دے بھی گناہ معاف زمب دی نسبت نزول کرنا حرام ہے ساری دنیا کیا کہ سویا تیرے صدقے بخشے گئے تیرے صدقے کرم ہونے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جا کریں گے سویا بیٹھ کے سیدہ سڑا حال کی استعلنا الى ربك فانطلق فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال فرمایا سارے آکے رکھن گے سونے سفارش فرما شفاعت فرما ساڑی وسیلہ بڑھ جا ساڑی بخشدہ سامان فرما حضور فرمودن میں چلنا گا حتیٰ کہ اللہ دے عرش کے تھلے آ جانا میں سجدہ رے دو جانا اللہ میرے دے حمد دے اوب میں کھولے گا اپنی سنا دے اوب میں کھولے گا میں نبی کو حمد کراں گا اور سنا کراں گا جڑی میرے کو پہلے کسے نبی نہیں کی جدوں میرا مصطفیٰ اللہ دی حمد کرے کہ میرا مصطفیٰ محمد ہے جدوں اللہ میرا مصطفیٰ دی تعریف کرے میرا مصطفیٰ محمد ہے نہ میرا نبی ورگا کوئی احمد ہے نہ میرے مصطفیٰ ورگا کوئی محمد ہے میرے آقا نے فرمایا حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کراں گا اللہ کی حمد و ثنا کراں گا جڑی میرے تو پہلے اللہ میرے تو حمد و ثنا دے بوئے کھولے گا جڑے میرے تو پہلے کسے سے نہیں کھولے ثم یقال پھر حکم ہوئے گا سونے فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن
لینا لگیاں نے لمیاں لمیاں لینا لگیاں نے میرے آقا فرماندے نے حکم ہوے گا سونیا بول لب کھول سونیا منگی تو منگی جا میں دیتا جاؤں سونیا سر اٹھا میں کہنے یا اللہ میری امت اللہ فرمائے گا سونیا جنہاں تے کوئی حساب نہیں انہوں نے سجے بوئے انہوں لے جائے جنہاں تے بوئے سجے پر منہ بوابے جنہاں تے بوئے جنہاں سجا بوئے انہوں تے لے جائے باقی بوئے جو بھی تیرے غلام گزران کی انہیں تو گزرے نا انہوں نے برابر کیے بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لمیاں لمیاں لینا جی میں مکہ دے بسرہ دے درمیان فاصلہ ہے نا انہیں دور تک لمیاں لمیاں لینا میں سجدہ کرتا جاؤں گا اللہ کی بارے سفارش کرتا جاؤں گا رب میری شفاعت قبول کرے گا تے دوزخیاں نو جنت عطا فرماندا جائے گا گناہگاراں نو بخشتا جائے گا میرے جیسے سیاہکاراں نو بخشتا جائے گا انہیں ایک سوال پیدا کیتا امام یوسف نبہانی نے اور وہ جواب ذکر کیتا امام سبکی دے حوالے نال آپ فرمانے نے کہ یہ سارے لوگ کوئی حضور دی بارگاہ کیوں نہیں آ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھ کی تمہیں سی کہ پہلو جناب آدم کول پھر جناب نوح کول پھر ابراہیم کول پھر موسیٰ کول پھر عیسیٰ کول ادھر ادھر یہ جو ٹو رہے ہیں پہلوں کیوں نے مصطفیٰ وال بھیجیا بڑا سونا جواب دیتا فرمایا وَأَمَّا إِلْهَامُهُمْ سُؤَالُ آدَمَ وَمَنْ بَعْدَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُلْهَمُوا فِي الْإِبْتِدَاءِ سُؤَالُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحِكْمَةُ فِيهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَوْ سَأَلُوهُ ابْتِدَاءً لَأَمْكَنَ يَقُولُ قَائِلٌ يَحْتَمِلُ أَنَّ غَيْرَهُ يَقْدِرُ عَلَى هَذَا فَإِذَا بَذَلُوا الْجُهْدَ فِي السُّؤَالِ وَالْإِسْتِرْشَادِ فَسَأَلُوا غَيْرَهُ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَصْفِيَائِهِ له أولي العزم فامتنعوا ولم يأتوهم جهدا في النصح والإرشاد فانتقوا إليه وحصل غرضهم به حصل العلم لكل أحد بنهاية مرتبته وارتفاع منزلته وكمال قربه وعظم إمداده وأنسه وتفضيله على جميع المخلوقين من رسل الآدميين والملائكة فرمایا دی وجہ کہ میرے مصطفیٰ کو سب کو بات اس پہ دیا آپ فرماتے نے کوئی اکھن آپ سکتا سی کوئی نہیں حضور کھول چلے گئے یہ میرے آنکھا نے بخشوا لیا کسی اور کو جاندے جو نے بھی بخشوا لیا توجہ ہے حضور دی بارگاہ جا کر بیٹھن دی وجہ تو میں کوئی اکھن آپ سکتا سی لوگ یہ کوئی گل ہے بھائی من ملا کہیں نہیں اگر ہے جزی علم ماننا ہے تو پھر یہ علم تو معاذ اللہ چھپائیں اور مجنون کو بھی ہے یہ مولوی بک ہو گئے مولوی بک گئے پھر بیال حضرت نے کفر کا فتوہ لگایا مولوی بک گئے تو کوئی کہنے والا صرف رسول یہ کوئی گل ہے یہ تو تجھے بھی کر لیں گے اللہ فرمایا پہلو سارے جہاں نہ کھول جڑ نہیں کر سکتے سارے جاؤں نہ کو جڑے نہیں کر سکتے انہاں کو پھرا کے مصطفیٰ سے بوبے تے آواں گا تے دساں گا جڑا سارے نبی نہیں نہ کر سکتے وہ میرا محبوب کر رہا ہے توجہ
فرمایا ساریاں کو لیون دا ساریاں کو پہنچان دا مقصد ایسی ساریاں اے علم ہو جائے کہ میرے مصطفیٰ دا مقام کی ہے میرے مصطفیٰ دی شان کی ہے میرے مصطفیٰ دا اللہ دے نال قرب کی ہے میرے مصطفیٰ دی عظمت کی ہے میرے مصطفیٰ دا حسن کی ہے میرے مصطفیٰ دی فضیلت کی ہے فرمایا نبیوں نے کوئی دے نال دائے نہ فرشتیوں نے کوئی دے نال دائے میرے مصطفیٰ دائی اے مقام ہے جڑا سارے گناہگاروں سفارش دلال شفاعت دلال اپنے نال جنت میں چلے جائے گا یہ دسنا مقصود ہے کہ اللہ حضرت نے ایسے حکمت امام احمد رضا نے ایسے حکمت کا ترجمہ کیتا ہی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم ہستیہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم ہستیہ کہ ان کی شان دکھائی جان والی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں آگے پڑھ دے جاؤ سن دے جاؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر میرے آقا دی اگلی حدیث سن لے میرے آقا فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر میرے آقا دی اگلی حدیث سن لے اذا كان يوم القیامت كنت امام النبیین وخطیبهم صاحب شفاعتهم غیر فخر اگلی حدیث سن لے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامت ولا فخر واول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلني ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والآخرين ولا فخر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محفل ملاد مصطفیٰ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اگلی حدیث پاک سن لے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتی ادرکته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلی وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اگلی حدیث سننا جاؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے لب کھولے میرا سونا نبی سونے سونے بولے حضور فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ آپ راوی نے آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا خیرت بین ان يدخل نصف امتی
الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لب کھولے، حضور بولے، میرے مصطفیٰ بولے، فرمایا خیرت میں نے اختیار دیتا گیا. ایمان مولوی تیری ماں مر جائے جنہیں ایڈا گندہ جمعے جنہاں دا حضور نے اختیار کوئی. میرے آقا فرمانے نے خیرت میں نے اختیار دیتا گیا سونے ادھی امت جنت وچ لے جا. اس گل دا اختیار وبین الشفاعہ سونے بدل لے علماء سونے ادھی امت جنت وچ لے جا یا شفاعت لے میرا نبی جنوں پسند کرے اسی دے جانے نا کارے سجن دم بدم لطف سجن یا شفاعت خاص فرمایا. میرے آقا فرمانے نے فخرت الشفاعت میں شفاعت میں اختیار کیا. فرمایا سنیا نہیں شفاعت عام ہے وہ جڑے جانے ساتھی امت ہو جب متقین بھی جائے جنہاں واسطے جنت ہے ہونا بھی جانا سی صالحین نے بھی جانا سی متقین نے جانا سی نیکاں جانا سی تے گناہگاراں نہ کی بننا سی. اللہ اکبر. فرمایا میں شفاعت اختیار فرمائی سونیا وجہ کی ہے. فرمایا ادھی امت جنت وچ جائے متقین جان نیکوکار جان پرہیزگار جان اتے چلے گئے گناہگاراں دا کی ہوگا. فرمایا نیک بھی جان جائے تے گناہگار میری شفاعت پر جنت جوڑ گئے. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار
جڑا محبوب تیرے میرے واسطے شفاعت کے اختیار پہ لیتا ہے گناہگار واسطے، اس امتی کا بھی تو کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اس امتی کا بھی تو حضور کا حق ہے کہ نہیں؟ کہ تو ساری زندگی چوراں دے پیچھے لگے رہے، پلیداں دے پیچھے لگے رہے، بے ایماناں دے پیچھے لگے رہے، نالیاں سولنگاں بجلی دے کھمبیاں دے پیچھے لگے رہے، انہاں کھمبیاں دے تو ٹانگ کے مارنا ہے۔ اس واسطے اپنے مصطفیٰ دے دین نال وفا کرو، حضور دی عزت نال وفا کرو، اونا لوگاں نال آؤ جڑے دیندار نے، تے دینداری دے لباس چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، ڈنڈی مارنا نہ ہو، جی میں اٹھوں کچھ اور نہ بیچو بے بس اندر باہر کوئی ہو بے کل سمجھا رہی کوئی نہیں۔ دین داران دے نال مل جاؤ، دین والیاں دے نال مل جاؤ، جڑے میرے مصطفیٰ دی عزت دے چوکی دار جڑے میرے مصطفیٰ دی عزت دے پہرے دار نہیں، ختم نبوت دے عقیدے دے محافظ نے، جڑے رانے صلاح اللہ دے شبل دے پتر دے کفر نوالے کرنا لے، انہاں حضور دیا غلامہ نہ رل جا، میرے نبی دے غلامہ نہ رل جا، یہ اعلان کر دے سونے یہ دسا اللہ دی بارگاہ چوں ساجے گناہگاراں واسطے شفاعت دا اختیار لیا کہ اسی تیرے گناہگار امتی اپنے خون دا آخری قطرہ تک بہا دیا گے، نہ عقیدہ ختم نبوت دیا جان دیا گے، نہ قانون نبوت سے رسالت نبی ہو دیا گے۔ سوریا جیواں گے تیرے وفادار بن کے، مراں گے تیرے وفادار بن کے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اگلی حدیث بات سن لو کہ حدیثاں ہو پڑیں گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوبع للانبیاء منابر یجلسون علیہا ویبقى منبری لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی منتصبا فیقول اللہ تبارک وتعالی ما تريد ان اصنع بامتك فاقول یا رب عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمته ومنهم من يدخل الجنة بشفاعته فلا أزال أشفع حتى أعطى سكاة برجال قد أمر بهم إلى النار حتى إن خازن النار ليقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من لقمة۔ فرمایا نبیوں دے ممبر لگ جان گے، نبی اپنے اپنے ممبر دے بیٹھ جان گے، میں اللہ دی بارگاہ کھلو جاواں گا، میں اللہ دی بارگاہ کھڑا ہو جاواں گا، اللہ فرمائے گا سونیا کی ارادہ ہے، کی کرا تیری امت دا، اللہ پوچھدا پیا تیرا بیٹا اگر کو جے مولوی کہڑے پاسے سٹاؤں تینوں لتر پوندے وار نہیں ہونا۔ اللہ فرما ما تريد سونے کی چاہتے ہو ان اصنع بامتک کہ جی کرا سونے کہ جی کرا کی چاہتے ہو، سونے کی چاہتے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں علی کراں گا مولا مولا اجل حسابهم
سونیا چھیتی چھیتی فرما انہاں دا حساب جلدی فرما ساریاں نو پیچھے سارے نبیاں دی امتاں پیچھے سونیا میری امت دا چھیتی چھیتی حساب فرما میرے آقا فرماندے نے حساب ہوے گا میرے آقا نے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حساب ہوے گا کچھ اونے جڑے اللہ دی رحمت نال جنت وچ جان گے کچھ اونے جڑے میری سفارش نال جنت جان گے فرمایا میں شفاعت کردہ رہاں گا میں سفارش کردہ رہاں گا حتیٰ کہ چمک کھاوے گا جدے پہ جہنم لازم پکا جہنمی میرے آقا کریم فرما دے گے او گناہگار آن گے میں سفارش کراں گا اللہ انہاں نوں میری سفارش نال جنت وچ داخلہ فرمائے گا حتیٰ کہ دروازہ جہنم آکھے گا سونیا صدقے جاواں اج اللہ دے غصے نوں ٹھنڈا کر چھڈیا ماں درات لغت ربک فی امتک من تھوڑی سی غصہ بھی نہیں رہ گیا تیری امت بعد سویا تو تے سارا اللہ دا غضب ہی ختم فرما چھڑے ہے تیرے امتی نہ رب ناراض نہیں امتی ہوے صحیح اگلی حدیث پاک سن لے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے کہیں کا نہیں ہویا کیونکہ تقریر کہیں کا ہونی 15-20 منٹ دے نام شریف پڑھی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَأَسْتُجِيبَ لَهُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القیامہ فرمایا میں توجہ میرے مصطفیٰ سے غلاموں حضور نے فرمایا اللہ نے ہر نبی نو ایک دعا عطا فرمائی جڑی دعا قبول ہونی دعائے مستجاب ہر نبی نو دتی فرمایا اللہ میں نو بھی دتی سارے نبیاں مانگ لئی میرے مصطفیٰ فرماندے نے میں نہیں منگی میں او دعا حلی نہیں منگی سونیا او دعا میری دعا ہے فرمایا او دعا شفاعت کی دعا ہے قیامت کے حالے میں اپنی امت واسطے کرنی سبحان اللہ